اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کبھی بھی کسی ریلیجن کی ریلیجیس بکس میں ڈائناسورس کے بارے میں مینشن کیوں نہیں ہے؟ ڈائناسورس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں لکھا گیا؟ اور اگر ہم سائنس میں دیکھیں تو سائنس کے پاس ڈائناسور کے فوسل ریکارڈز موجود ہیں، سائنس کے پاس ڈائناسور کے فٹ پرنٹس موجود ہیں، ایون سائنس کے پاس ڈائناسورس کے ایگز بھی ہیں، تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ڈائناسور کبھی ایگزسٹنس میں نہیں تھے. سخت میں ڈائناسور 100% اس دھرتی میں ایگزسٹ کرتے تھے. اس چیز کا سائنس کے پاس بہت تگڑا بہت ٹھوس ثبوت ہے، نکار نہیں سکتے آپ. پھر بھی ریلیجیس بکس میں ہماری لکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جن بھی لوگوں نے اس ریلیجیس بکس کو لکھا پہلے ان کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈائناسور بھی اس دھرتی میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوا جو ہماری ریلیجیس بکس ہیں وہ ہیومنس کے دوارا لکھی گئی ہیں اور ہمیں انہیں کبھی بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی اصل دھارمک کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں، تو یہ کسی انسان نے لکھی ہوگی، تو اصل میں یہ اس کتاب کے مقصد کو سمجھنے میں فیل ہو جاتے ہیں. قرآن، بائبل یا کوئی بھی اصلی دھارمک کتاب سائنس کی انسائکلوپیڈیا نہیں، وہ بلکہ انسانیت کی رہنمائی، مورل اینڈ اسپریچول گائیڈنس کے لیے اتاری گئی ہے. ان کا فوکس یہ نہیں کہ زمین پہ کون سا جانور کب آیا اور کب مٹ گیا، ان کا فوکس یہ ہے کہ انسان کیسے زندہ رہا، انصاف سے، رحم سے اور اپنے خدا کو پہچان کر. ڈائناسور کا ذکر نہ ہونا یہ پروو نہیں کرتا کہ قرآن جھوٹا ہے، بلکہ وہ یہ پروو کرتا ہے کہ قرآن بیونڈ دا ٹائم اینڈ بیونڈ دا ڈیٹیل ہے. اگر اللہ چاہتے تو جتنی بھی اسپیشیز ختم ہو چکی ہیں ان کو قرآن میں مینشن کر سکتے تھے، لیکن پھر اس کتاب کا ٹائم لیس نیچر ختم ہو جاتا. سائنس ہر 100 سال کے بعد بدلتی ہے، لیکن قرآن کا پیغام 1400 سال سے انچینجبل اور ریلیونٹ ہے. یہ کسی فوسل کا ذکر کرنا نہیں، بلکہ فوسل کے ذریعے خدا کی قدرت کو پہچاننے کے لیے ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں پھرو اور دیکھو کہ کیسے اللہ نے خلق کی ابتدا کی. یعنی اللہ خود انسان کو سائنس سیکھنے، پرانے مخلوقات کے نشان ڈھونڈنے اور کریشن کے پروسیس کو سمجھنے کا حکم دیتا ہے. ڈائناسور کی ہڈی ملنا قرآن کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کے دعوے کی تصدیق ہے. جو دھارمک کتابیں وہ انسان اور اس کے رب کے بیچ کے رشتے کو سمجھاتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ اگر تم پوری دنیا کے علم کو سمجھ لو لیکن اپنا مقصد حیات بھول جاؤ تو سب علم بیکار ہے. دیکھیں ڈائناسور آئے، رہے اور مٹ گئے، لیکن قرآن کا پیغام اب بھی زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کریشن نہیں بلکہ کریٹر کے بارے میں بات کرتا ہے. چاہے ایتھسٹ ہو یا بلیور، اگر دل سے سوچو گے تو سمجھو گے کہ فوسل میٹر نہیں کرتا، ڈائریکشن میٹر کرتی ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، میوزیم کا ریکارڈ نہیں.